سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر بھی کرنے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 15 شوال مکرم کو آپ کی شہادت نہیں ہے، جنگ احد کے اندر آپ نے شہادت نوش فرمائی ہے۔ آپ کا پہلے ذکر خیر ان تو بعد انشاءاللہ جڑی آیات کریمہ پڑھی ہے ان کے تحت کچھ تھوڑی سماعتاں دی نظر کرنے۔ سید الشہداء کون ہیں؟ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا جان ہیں، جنہاں کو گھوڑ سواری کا بہت زیادہ شوق ہے، تیر اور تلوار آپ اچھے طریقے سے چلانا جانتے ہیں، اور طاقتور انسان ہیں، اور خوبصورت بھی ہیں تو خوبصورت بھی ہیں، جنہوں نے بہت دین دا کم کیتے، جنہوں کا نام آسمانہ دے ہوتے سید الشہداء لکھا گیا، جنہوں نے واسے جبرائیل امین حاضر دن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ اللہ دے بھی شیر ہیں تے رسول اللہ دے بھی شیر ہیں، جنہوں کو سیف اللہ اللہ کی تلوار بھی آکھا گیا، اور آپ جڑی تلوار چلے نے شارحین لکھ دیں ان تلوار دا وزن جڑا ہے کم از کم 30 کلو وزن، اور ایک ہاتھ تلوار چاہ کے نہ چلے نے، دوہیں ہاتھوں کے اندر تلوار، جی ہستی نے کائنات دے وچ آ کے دوہیں ہاتھوں نال تلوار چاہیے وہ کو حضرت امیر حمزہ آکھا، اور جنہوں نے دنیا دے آ کے جنہوں نے آسمانہ دے جنہوں نے سید الشہداء شہداء دا سردار لکھا گئے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا آپ کی ہستی کمال ہستی ہے، ایک نہیں شکار کر کے آئے، جی میں شکار کر کے آئے ایک لونڈی ملی ہے رستے دے انہیں آ کے حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی گال کریں تو سا موجود کوئی نہ آئے، جی میں آپ شکار کر کے آنے کعبے دے اندر گئے پہلے کعبے دی زیارت کریں کعبے دی جو ٹھیک ہے بار گھر آئے، جی میں اتنا کہتے انہیں لونڈی نے آ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت تکلیف پہنچائی ہے، پریشان کی تھے، تسا موجود کوئی نہ آئے، کیوں حق دی گال آتے نہیں واسطے تے حضرت امیر حمزہ وہ ٹائم کلمہ کوئی نہ پڑھا، مسلمان کوئی نہ تھے، حضور دی غلامی وچ نہ آیا، جڑے لونی نے گال کی تھی آپ اپنی سواری موڑی نے ابو جہل دی اتنا مان کے وہ زور دے نال انہاں سر دے اندر جڑی چاہتی نے مارے نے انہاں سر پھٹ گئے، جڑے نال بیٹھے بدماش عیاش کھڑے تھے کہ لڑن واسطے سامنے آئے، ابو جہل نے آگے بیان نے ہوئی شیر دا سامنا کوئی کر ہی نہیں سکتا، فرمایا یہ مقابلہ نہیں کرنا ورنہ ایسا ایک بھی زندہ کوئی نہ رہ سکتا، اپنی بہادری کمال بہادری ہے، انہوں نے آگے بیان نے کوئی مقابلہ نہیں کرنا۔ حضرت امیر حمزہ مفسرین لکھ دیں ادھائی کھڑے تھے کہ اعلان کی تھی، ادھائی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے، اگر میں گواہی دینا میرا بھتیجا جڑا ہے انہوں نے سچ دا اعلان کی تھے اور سچے انہوں کو بہت زیادہ تکلیف تھی، آپ نے داڑے بابے والا دین چھوڑ کے لوگ کہڑے پاسے کرتے، آج بھی اگر تم بزرگان دی ہسٹری پڑھ کے دیکھو پیچھا بن کے دیکھو جتنے بھی بزرگ ہیں سارے یا رسول اللہ آکھنا دے، جتنے بھی مساجد ہیں سارے مساجد کے اندر حضور کی ذات درود پڑھا گیا، پیچھا ہسٹری پڑھ کے دیکھو جتنے بھی بزرگ گزرے سارے دے سارے حضور کی ولادت کی خوشی منے، اور پیدا تھیمنا جڑا ہے کوئی جرم کیا نہیں، میلاد ہو تو آ کے میں دے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا تھیمنا تو پا کے سارے نبی دنیا دے آ کے پیدا تھے، یعنی حضور دنیا دے تشریف کے تھے ہی ویسے ایسا حضور کا میلاد منے، انہوں نے کہا کہ داڑے بابے والا دین چھوڑ کے تسا کہڑے دین دی پیروی کریں، انہوں نے کہا نہ اعلان کر کے چلے گئے، جب گھر پہنچے ذہن دے اندر وسوسہ آیا کہ میں اپنے داڑے بابے والا دین بھی چھوڑ لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے دے والدار میرے نبی دی بارگاہ دے اگر میرے کو مطمئن کرو میں کلمہ تو پڑھ کے دے، حضور علیہ السلام نے اللہ دی رحمت بیان کی تھی، وہ زبان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی اعلیٰ لطافت پہ لاکھوں سلام، حضور علیہ السلام نے انہوں کو قائل کی تھے، حضور نے دین بیان کی تھے، جڑے انہوں نے سنے والے اعلان کی تھے، اگر تمہارا بدلہ میں گھنا ہے، حضور نے فرمایا میں کو اتنی خوشی ہوں والے کہنا تھی جی تو میرا کلمہ پڑھ کے تو ہوں والے میں کو زیادہ خوشی تھی، حضرت امیر حمزہ نے پہلے بھی زبان نال تو پڑھ کی تھی دل نال اقرار بھی کر دی، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے تھے تمہارا پڑھاؤ کلمہ،
تو صحیح نے خوش ہوئے کلمہ پڑھاؤ. حضور نے کلمہ پڑھایا تو حضور کی غلامی کے اندر آ گئے. معلوم دیا غیرت کا تقاضا بھی ہے اگر حضور کو تکلیف دی ہوئے تو ایمان والا خاموش نہیں رہ سکتا. انہوں نے کیوں تلوار چاہتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو رائے کی دی ہے یہ سو کفار حملہ جو کریں بن حسن مدینے کے اندر ہے بنی یا باہر بنی. حضرت امیر حمزہ نے اتنا کہا کہ یا رسول اللہ میں اون ٹائم تک کھانا کہنا کھا سا جی ٹائم تک کفار نہ لڑ سکے. یا رسول اللہ اون ٹائم تک بلکہ شارعین لکھتے ہیں اگر غسل بھی فرض تھی کیا میں اون ٹائم تک غسل کہنا کرے سا جی ٹائم تک انہیں نہ لڑ سکے. اون ٹائم تک میں روزہ لگے سا جی ٹائم تک انہیں نہ لڑائی کرنا کرے. فرمایا جنہوں نے آپ نے اپنی رائے پیش کی تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے مدینہ تو باہر انہیں نہ لڑنے. حضرت امیر حمزہ نے تلوارہ چاہتے ہیں تو ہیں ہاتھوں دے اندر دے باہر نکلے. اگو اگو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر آپ نے والی ایویں لڑے تلوار چڑھائیے. تو غور کرو بندہ سواری تو ہوئے بل دوہاں تے تلوار بھی ہوئے سواری بھی سنبھالے تلوار بھی سنبھالے تلوار کا وزن بھی 3 کلو ہوئے دوہاں ہاتھ تلوار بھی ہوئے سواری بھی سنبھالے لڑائی بھی کرے جان بھی بچا لے. حضرت امیر حمزہ وال لڑے فرمایا جی میں تلوار چلائی ہے کفار دی گردناں لے لے گردناں لے لے کفار بڑے پریشان ہوئے نہ کو بدلا کیوں گیا انہوں نے بڑا نقصان کیتے ایرے گنو کہیں جرت نہیں رہی سامنے آ کے تیر مارے یا تلوار مارے یا نیزہ مارے. کہیں بدماش عیاش جرت نہیں کہ حضرت امیر حمزہ کا سامنا کرے. جنہیں لکھے نے کہ جنگ معلوم دی گیا سجید کے حضرت امیر حمزہ تھوڑا جہاں پیچھا تھی کہ مڑن جب مڑن لگے تو کفار نے حملہ کیا کان پیچھو آ کے حملہ کیتے عمل کرنے تو بعد آپ کو شہید کیتے. شہید کرنے تو بعد کیا کیتا گئے واحد شخصیت ہے جنہیں حضور واسطے اپنے جسم کے ٹوٹے کرے انہوں نے نک بھی کٹ کیتا گئے دین واسطے. آج تک دین واسطے سب کو نماز پڑھنے کا ٹائم کیا نہیں سکتے. یہ بندہ جڑا گال کرے نا میرے کو ٹائم کیا نہیں ہو بڑا جرات کا مظاہرہ کرے یاد رکھیں یعنی وہ کیا ہے میرے کو اللہ رسول واسطے ٹائم کیا یعنی اتنی جرات رکھے نا پہ ہو میرے کو سے ٹائم کیا نہیں. دکان واسطے ٹائم ہے تجارت واسطے کاروبار واسطے سارے کام واسطے ٹائم ہے. نماز کا ٹائم دینے قرآن و حدیث سے بیان دینا بھی ہوئے فرمایا جتنا دین بیان دینا بھی ہوئے بندہ کہتے میرے کو ٹائم کیا نہیں میں کہتا قبر ہے تو ان پتہ چل رہا یعنی اتنی جرات ہے تیرے کو تو آدھے میں کو اللہ رسول اللہ سے ٹائم کیا نہیں جنہیں رسول اللہ نے صدقے اللہ نے دیکھو جان بھی عطا فرمائی مال بھی عطا جڑے بندے کو آج دین واسطے ٹائم کیا نہیں کل رسول اللہ نے قبر کے اندر اگر چہرہ پھیر کیا حضور نے آ کہ میرے کو بھی تیرے واسطے ٹائم کیا تو کہڑے پاس منہ کہنا ویسی کہیں شہر نے آ کہ جی منہ کھولو ہے منہ تیرا ہوں منہ تو پھیر یا منہ ہے منہ پھیر گیا ہے منہ نہیں بدلا ہے منہ والے کا منہ ہے. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا یہ مہینے دی 15 تاریخ کو آپ کے ناک بھی کٹے گئے کان بھی کٹے گئے ہاتھ بھی کٹے گئے پیر بھی کٹے گئے جسم دے ٹوٹے کیتے گئے. فرمایا اتنا ظلم کرنے کے بعد فرمایا مفسرین لکھنے کا سا کیا لکھے آپ کو اور دو صحابہ کرام کو ایک ہی مزار دے اندر ایک ہی جگہ دے ہوتے دفن کیا. فرمایا نہ کوئی کام کرے تو قبر خودی نے قریب گیا جی قبر کھودا لگیا نا کوئی چیز حضرت امیر حمزہ دے قدم نہ لگی تے پیاری جو خون آنا شروع تھی. اسا یہ کہ جڑا بندہ فوت تھی ونے انہاں دا جسم آکڑ وندے خون خشک تھی وندے تے اے کیویں فرمایا جڑے شہید تھی وندے ٹائم آپ بولی نا کفن بھی کوئی نہ سر کر لا تے پیرا تک ڈھک دیتا وندے. فرمایا حضرت صفیہ نے اپنا دوپٹہ دیتے کپڑا دیتے جڑا سر کر گھن کے پیرا تک آئے پیر ننگے رہ گئے. حضور نے فرمایا انہاں دے پیراں دے اوتے گھا پا صحابہ پر میں نے نہ سجدے جڑے والے لگے اسا گھا دیتے گھا بھی ہوئے تے صحابہ بھی آئے اتنے عرصے تو بعد قبر کھو دیے خون بھی ہوئے نکلتا پہ اور حضرت امیر حمزہ نے اتھائی ہاتھ رکھا جیتا زخم آئی معلوم دیا یہ تو شہید کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا شہید زندہ ہے تیرا رحمت للعالمین زندہ کیوں اج لوگ کہتے ہیں نبی زندہ ہوندا تے والا زندہ کیویں تھی سکتے تو سادے زندہ ہے. میں کہ اعلی حضرت نے تمہاری گردن لا کے رکھ دی خنجر اعلی حضرت پہ رکھو سلام اعلی حضرت نے ایسا خنجر چڑھائے زبان دے نال آپ دی تلوار بھی زبان ہے الفاظ میں لگتے ہیں جی تلوار لگتی پئی. آپ نے فرمایا یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ جو تجھ کو کہے مردہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں تو ساتھ حضور دے بارے شہید کو منینے میں زندہ ہے کہ ہاں وہ تو قرآن دا فیصلہ شہید زندہ ہے وہ کہ جنہ دے طرف شہادت ملی ہے جنہ دے طرف شہید کو مقام ملے وہ کو آدھے زندہ ہے تو سارے نبی کیوں زندہ ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمایا آپ کے اتنے اتنا ظلم اور تشدد کے نال آپ کو شہید کیا گیا۔ حضور علیہ السلام پر میں نے جتنے بھی قربانیاں دینا میں پریشان کوئی نہیں تھا اور میرے کو صدمہ نہیں پہنچا، تکلیف نہیں تھی۔ جب میرے چاچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تھی اون ٹائم میرے کو تکلیف تھی۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک راوی بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام جلوہ کریں۔ محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے، ایک شخص میرے نبی دی بارگاہ کے اندر حاضر تھے، عرض کریں دے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، مہربانی فرماؤ اللہ تبارک و تعالی نے نعمت دی صورت کے اندر اللہ نے میرے کو بیٹا عطا فرمائے، دساؤ میں اوندا نام کیا رکھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے کو سب تو زیادہ جڑے نام دے نال پیار ہے نا، فرمایا وہ کو حمزہ آ دینا، اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھیا۔ یعنی میرے کو اپنے چاچے کے نام دے نال بڑا پیار ہے، اگر اپنے بیٹے کا نام رکھنا بھی ہے تو فرمایا اپنے بیٹا کا نام حمزہ رکھ، حمزہ جڑا ہے میرے کو بڑا ہی پسند ہے۔ یعنی حضور بے انتہا دی محبت کرے۔